نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کی کتاب سیکھنے کے لیے، اچھے سے پڑھنے کے لیے، گرامر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم آج کل کر رہے تھے مرکبات ناقصہ، تو اس میں ہم نے مرکب اشاری بھی کر لیا تھا، مرکب توصیفی بھی کر لیا تھا، اور مرکب اضافی تھوڑا سا کر لیا تھا۔ یعنی کہ ہم نے سادہ مرکب اضافی کر لیا تھا کہ دو اسماء کا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے یا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو جیسے زید کی کتاب، کتاب زید۔ اب ہم نے کرنا ہے پیچیدہ مرکب اضافی، یعنی کہ جس میں زیادہ مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ سادہ میں تو دو اسم تھے نا جن کو آپس میں تعلق تھا، لیکن پیچیدہ میں دو سے زیادہ اسماء استعمال ہوں گے۔ مثلا ہم نے کیا حامد کا گھر، بیت حامدن۔ اب ہم کہہ دیتے ہیں حامد کے گھر کا دروازہ، یا حامد کے گھر کے دروازے کی چابی، حامد کے گھر کے دروازے کا رنگ، جتنے مرضی بڑھاتے جاؤ، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوں گے۔ لیکن ہم 4 5 پہ نہیں جائیں گے، ہم 3 پہ رکھیں گے۔ تو اب یہ جو حامد کے گھر کا دروازہ، ایکچوئل یہ دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ پہلا مرکب اضافی کیا ہے؟ حامد کا گھر، اور دوسرا کیا ہے؟ گھر کا دروازہ۔ وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں تو اوکے۔ اب بس یہ دو مرکبات ہوں گے جن سے مل کے ایک سینٹینس بنانا ہے ہم نے۔ سینٹینس تو خیر نہیں، مرکب ناقص بنانا ہے، پیچیدہ مرکب اضافی۔ تو اب یہی مثال مثلا میں لکھ دیتی ہوں۔ حامد کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب مثلا حامد کا گھر لکھا تھا تو ہم نے ایسے کراس ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ کراس اب بھی ڈلے گا لیکن تھوڑا سا چینج ہوگا۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اردو اور عربک میں ترتیب بالکل اپوزٹ ہے۔ اردو میں حامد پہلے پہلے آیا ہے جو مضاف الیہ ہے، اور عربی میں مضاف پہلے آئے گا، تو مضاف کیا ہے؟ دروازہ۔ اس طرح لمبی کراس ڈال دینی ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ مضاف ہے، اور حامد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گھر ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، کیونکہ پہلے مضاف کے لیے یہ، یہاں میں لکھ دیتی ہوں مضاف، پہلے مضاف کے لیے یہ گھر جو ہے مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ۔ اور دوسرے یہ جو مضاف الیہ ہے یعنی کہ حامد، اس کے لیے یہ مضاف ہوگا، یہاں پلس ڈال دو۔ جو گھر ہے حامد کا گھر، گھر اس میں بھی یوز ہوا ہے، گھر کا دروازہ، گھر اس میں بھی یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ ہوگا اور دوسرے مضاف الیہ کے لیے یہ مضاف ہوگا۔ اب دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بولے گا؟ باب، بابل، بابل بولنا ہے، پورا بولتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی کا یہ اصول ہے کہ یہ تنوین کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ یہ جب کوئی مذاق میں بھی عربی بولتا ہے تو تن تن کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکرہ اسم سارے اس کے تنوین کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے بابل لکھا ہے، ابھی میں نے اس کو مضاف نہیں بنایا، ٹھیک ہے، صرف دروازے کی عربی کی ہے۔
اب گھر کی کیا عربی ہوتی ہے؟ بیتن. 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 ہاں بیتن. بیتن. اور حامد کی کیا عربی ہوگی؟ حامدن. 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 ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کو پیچیدہ مرکب اضافی بنانے کے لیے. آپ جانتے ہیں بابن کا تنوین گر جائے گی، اس کو ہلکا کرنا ہے. مضاف کی جو 3 شرطیں ہیں اس کی یہ شرط ہے کہ وہ نکرہ ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، ہلکا اعراب ہوگا اور اس پر ال داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اب یہ بابون سے کیا بن گیا؟ بابو. بھابھی یہ تینوں چیزیں ریپیٹ کریں گے؟ مضاف کا یہ نکرہ اسم ہوتا ہے، اس پر تنوین آپ کو پتہ ہے نکرہ پہ تنوین ہوتی ہے ماسٹ، لیکن جو مضاف ہوتا ہے یہ ہلکا اعراب ہوتا ہے، اس کی تنوین نہیں ہوتی. یہ بابو، بابی، بابا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس پر ال کبھی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو نکرہ ہی رکھنا ہے، یہ معرفہ نہیں بن سکتا. یہ اس کی 3 باتیں ہیں جو مسٹ یاد رکھنی ہوتی ہیں. اور جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہوگا، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا. حالت جر میں اسم صرف 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو، وہ اسم کو حالت جر میں لے جائے گا، یا پھر وہ مضاف الیہ ہو. بس 2 حالتیں ہیں اسم کی حالت جر میں ہونے کی. حالت رفع میں ہونے کی بہت ساری وہ ہیں، اور کوئی وجہ نہ بھی ہو تو بھی اسم بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں ہوتا ہے، اس کو رفع میں ہی لکھتے ہیں. اب یہ بیتون سے کیا ہوگا؟ بیتی. اچھا اب یہ بیتون ہے گھر کی عربی، لیکن اس کو یہاں ہم بیتی لکھیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جو اسم مضاف الیہ پلس مضاف ہوگا تو پیچیدہ مرکب اضافی کی صرف ایک یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جو اسم اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں چیزیں ہوگا، اس پر مضاف کے اور مضاف الیہ دونوں کے رول لاگو ہوں گے. اب مضاف کے رول کیا ہے کہ یہ نکرہ ہو، یہ نکرہ ہے. مضاف کا رول یہ ہے کہ اس پر ال نہ ہو، بعید پہ میں نے ال نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اب اس پہ کسرہ کیوں لگائی میں نے؟ کسرہ اس لیے لگائی کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. یہ جو مضاف الیہ پلس مضاف ہوگا یہ نکرہ ہوگا، اس پر تنوین نہیں ہوگی، اور یہ ہر حال میں حالت جر میں ہوگا. بس یہ بات صرف ڈیفرنس تھا، باقی آپ نے مضاف الیہ کیے ہوئے ہیں. اب حامدون سے کیا ہو جائے گا؟ حامدن، کیونکہ یہ کسرہ میں ہوتا ہے، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. اب پورا سینٹینس کیا بن گیا؟ بابو بیتی حامدن. بابو بیتی حامدن. اب یہ سینٹینس بن گیا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. اب اسی طرح کوئی اور بنا کے دیکھ لیتے ہیں، ایک کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ میں پوچھوں گی، آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے. مضاف الیہ پلس مضاف، یہ دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کوئی اور بنا لیتے ہیں. پہلے ہم نے بنایا تھا اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. رسول اللہ بنا تھا. اب ہم بناتے ہیں اللہ کے رسول کی بیٹی. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی مضاف ہے، بیٹی کی کیا عربی ہوتی ہے؟ بنتن. ہاں بنتن. ٹھیک ہے. اب میں یہاں وہ اسپیشل نکرہ اسم نہیں لکھ رہی. ٹھیک ہے. مضاف ہوگا تو کیا ہوگا؟
बिंतु हाँ बिंतु बन जाएगा, बिंतु। अच्छा, अब ये रसूल जो है ये मुजाफ इलैह भी है और मुजाफ भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? रसूली रसूली, हाँ। बस सिर्फ आपने ये ख्याल करना होगा कि इस पर कसरा आएगी। ये नकरा होगा, तनवीन भी नहीं आएगी, अल भी नहीं आएगा, और कसरा भी मस्ट आएगी क्योंकि ये मुजाफ इलैह भी है। बिंतु रसूले, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। आगे वो रसूल क्या है? अल्लाह के। अब अल्लाह मुजाफ इलैह है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बिंतु रसूलिल्लाहि। अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ही। ये बन गया, कंस्ट्रक्शन बन गई, बिंतु रसूलिल्लाह। अच्छा, अब आप जब इसको उर्दू में मसलन चेक करना चाहें अपनी कंस्ट्रक्शन को, तो इसको उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह यानी कि अल्लाह के रसूल की बेटी। समझ आ गई बात की? अगर ये कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक है तो समझ जाए कि आपका सेंटेंस जो आपने अरबी की है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि अल्लाह बोलो पहले, ठीक है, अल्लाह के रसूल की बेटी। ये बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन बनी है। इसको कहते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी। अच्छा, इसमें ना अभी हम ये करते हैं थोड़ा सा, टाइम क्या हो रहा है? अ, इसमें क्योंकि मुरक्कब इजाफी में इसमाए इशारा भी ज़मायर भी इस्तेमाल होते हैं। पहले हमने ज़मायर का इस्तेमाल किया है मुब्तदा की जगह पे, तो वो हमने किए थे जो हालत रफ़ा के ज़मायर होते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि मुदाफ इलैह जो है वो हालत जर में होता है, और जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं वो मुदाफ इलैह की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और वो जो है वो भी हालत नसब और जर वाले इस्तेमाल होंगे। नसब और जर के सेम होते हैं। हालत रफ़ा के हमने ज़मायर पढ़े थे, आपको याद होंगे। कोई सुनाएगा? हुआ हुमा हुम वाली गर्दान याद है? हाँ जी। चले सुनाए। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। हाँ, ये हालत रफ़ा के ज़माइर होते हैं जो मरफू हालत में इस्तेमाल होते हैं। इनको हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल किया था। आपको पता है सारे ज़माइर ये मबनी होते हैं, ये मारिफा होते हैं, ठीक है। मुब्तदा मारिफा होता है और मरफू होता है, ये मुब्तदा की जगह पर फिट आते थे। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाफ इलैह की जगह पे जो ज़मायर इस्तेमाल होने हैं, जैसे हमने उर्दू में एक सेंटेंस है, जैद की किताब। अब जैद की जगह जो इसम जैद है, इसकी जगह हम इस तरह भी कहते हैं, उसकी किताब, तुम्हारी किताब, मेरी किताब, हमारी किताब। ये सब ज़मायर किताब के साथ इस्तेमाल होंगे, और किसी भी इसम के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जब ये ज़मायर इस्तेमाल होंगे तो ये मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे होंगे। मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, इसलिए ज़मायर भी वो इस्तेमाल होंगे जो हालत जर के ज़मायर हैं। तो हालत जर के जो ज़मायर हैं वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसको हालत रफ़ा के आते हैं वो हालत जर के फ़ौरन फ़ौरन कर लेगा। हालत जर और नसब में दोनों में ये ज़मायर इस्तेमाल होते हैं, और जब तक ये ज़मायर नहीं आते होंगे उस वक़्त तक हम इन्हें मुज़ाफ़ इलैह की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? तो वो गर्दान जो हमने पहले लिखी थी, अब ये वाहिद, मुसन्ना और जमा, ठीक है? समझ जाया करें, बोल भी रही होती हूँ क्योंकि ये लिखने में ना उँगली से लिखती हूँ तो अच्छा नहीं लिखा जाता। अच्छा, गायब के हैं, आप जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, गायब, हाज़िर या मुखातिब दोनों लफ्ज़ कह सकते हैं, और मुतकल्लिम, ठीक है? अब इसमें मुज़क्कर, और देखिए मैं मेल फीमेल का ना एम और एफ लिख देती हूँ, ठीक है? मेल फीमेल दोनों होंगे।
حاضر میں بھی اسی طرح میل فیمیل دونوں ہوں گے، اور متکلم میں دونوں ہی آتے ہیں، میل فیمیل اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا جیسے ہوا تھا، حالت رفع کا ہوا تھا مرد مذکر ایک کے لیے، ایک مذکر کے لیے. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ جو عربی کی یہ گرامر کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ ایک مرد وہ ایک عورت، یا اس ایک مرد اس ایک عورت، یا تو ایک مرد تو ایک عورت، ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ضمائر ہیں یہ جانوروں کے لیے بھی یہی استعمال ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے بس ایک مذکر اور ایک مؤنث اس طرح بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، مرد عورت نہیں کہنا چاہیے. اب اس کی ضمیر تھی ہوا، حالت رفع کی ضمیر، تو اس کی ضمیر ہوگی ہو. آپ قرآن میں پڑھتے بھی ہیں انہو. ٹھیک ہے. تو مثنیٰ کی ہما اور ہم تھی، اس کی بھی ہما اور ہم ہے، یہ چینج نہیں ہے، صرف ہوا کی جگہ ہو ہے. اور فیمیل کی جو ہیا تھا، ہیا کی جگہ پہ ہا ہے، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایسے بولتے ہیں نا، تو یہ وہ ہا ہے. اس کا بھی ہما سیم ہے، اور ہننا بھی سیم ہے جیسے اس کا تھا، حالت رفع کا تھا، صرف اس کی دو ضمیریں چینج ہیں. اور حاضر میں کیا ہے، وہ انتا تھا، انتا سے کا، علیکا آپ پر، پڑھتے ہیں نا ہم یہ کا، انتما کی بجا پہ کما، اور انتم کی جگہ پہ کم، کا کما کم. اور جیسے انتا تھا اور عورت کا انتی تھا، تو اس طرح یہ مذکر کا ہے تو مؤنث کا کی ہوگا کسرہ. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. کما دونوں کا سیم ہے، اور کم انتنا کی بجائے کننا ہوگا، یعنی کہ شارٹ ہوں گے یہ، کیونکہ یہ ایک خاص بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اگر یہ پورا پورا لفظ ہوگا تو یہ اٹیچ نہیں ہو سکتا پھر کسی اسم کے ساتھ. ان کو اٹیچڈ، یا انگلش میں اٹیچ، اور عربی میں متصل، ضمیر متصل کہتے ہیں. جو یہ نصب اور جر کی ضمائر ہوتے ہیں ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں، اس لیے یہ شارٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا کنہ، کا کما کم، کی کما کنہ. اب متکلم میں جو رفع کے ضمائر تھے وہ آنا تھا میں، تو یہاں صرف یا ہے، چھوٹی یا. اور نحنو تھا اس کا، تو اس کا اس کا نحنو تھا جمع کا، تو اس کا نا ہے. ربنا ربنا پڑھتے ہیں نا آپ، ہمارے رب، ربی میرے رب، یہ وہی یا اور نا ہے متکلم کے. اور یہ یا جو ہے اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کبھی اس پر سکون آپ کو نظر آتا ہے اور کبھی اس پر فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بارے میں ایک خاص بات اور بھی ہے یا کے بارے میں کہ اچھا چلو جب گردان بناتے ہیں کسی چیز کی تو پھر دیکھ لیتے ہیں، وہ بعد میں بتا دوں گی کہ اس کی یا کی ایک خاص بات بھی ہے. اچھا اس کو گردان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. یہ اس طرح یاد کر لیں گے تو پھر آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اب اس کو ہم ایک دفعہ حل کرتے ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ لگا کے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ بنا کے. اچھا
جیسے ہم پڑھ رہے تھے زید کی کتاب، ٹھیک ہے، تو اسی سے ہی بنا دیتے ہیں. زید کی کتاب کی عربی کیا تھی؟ کتاب زیدین، ٹھیک ہے. کتاب ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھیے. کتاب زیدین، ٹھیک ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن تھی. اب اگر ہم اس کو بناتے ہیں کہ زید کی کتاب کی بجائے اس کی کتاب، ٹھیک ہے، یعنی کہ زید کی جگہ، زید کے نام کی جگہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو کیا لکھیں گے ہم؟ کوئی بولے؟ کتابہ. کتابہ. ہاں ٹھیک ہے، کتاب ہو. اور آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ اٹیچ ہو کر آئے گی. اچھا، ایک اور بات بھی ہے، آپ جیسے کتاب ہو ہے تو اس پہ الٹی پیش لگائیں گے. کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے. جب اس ہو سے پہلے، اس ہا سے پہلے، یہ جو ضمیر ہا ہے، اس سے پہلے اگر دمہ ہوگا تو اس کے اوپر الٹی پیش آتی ہے. وہ ہم لوگ خیال نہیں کرتے، نو پرابلم، لیکن پھر بھی اس کو کیونکہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، ایک تو پیش کو اور دوسرا الٹی پیش کی وجہ سے یہ تھوڑا سا باقی لفظوں سے زیادہ کھینچا جائے گا. اچھا، اب اگر ہم کہیں کہ ان دو مذکر کی کتاب، تو کتاب کیا لکھیں گے؟ جلدی جلدی بولیں. کتابہما. ہاں ٹھیک ہے، کتاب ہما. لکھا بہت گندا جا رہا ہے، لیکن لکھیں گے اب. اچھا، اب ان سب کی مذکر کی کتاب، کتابہم. کتاب ہم. اچھا، اب اس مؤنث کی کتاب، ایک مؤنث کی کتاب. کتابہا. ہاں، کتاب ہاں. اچھا، میں نا جب چھوٹے پڑھتے تھے نا، مجھ سے ہا اور ہو میں غلطی ہو جاتی تھی. میں یہ کرتی ہوتی تھی کہ ہا کو میں نے مذکر بنا دینا اور ہو کو میں نے مؤنث بنا دینا. یہ غلطی میرے سے بہت ہوتی تھی، اور خیر اب بھی ہوتی ہے. یہ کئی دفعہ ابھی کچھ عرصہ تک ہم لوگوں سے بھی یہی ہوتی رہی ہے. کتاب ہوا، ہاں یہ ہوتی تھی، لیکن خیر اب پکی ہو گئی الحمدللہ. اچھا، اب ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہما. ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ یہ دونوں کی سیم ہے. اور ان سب مؤنث کی کتاب، کتابہن. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اب تیری کتاب یا آپ کی کتاب، جو بھی کہہ دے، ایک مذکر کی. کتابوں کا. ہاں، یہ سب سے آسان ہے، کتابوں کا. اچھا، اب دو مذکر کی. کتابکما. ہاں، کتابوں کما. اور سب کتابکم. مذکر کی. کتابکم. ہاں، کتاب حکم. اب مٹا دو. کتاب حکم تک ہو گیا ہے. اب ایک مؤنث کی کتاب، تیری یا آپ کی یا تمہاری، جیسے بھی کہہ دو. کتابوں کی. ہاں، کتابوں کی. اور دو مؤنثوں کی. کتابکما. 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 اور سب مؤنثوں کی. کتابکن. کتابکما. ہاں، کتابکن. بس یہ تھوڑا سا اس کا خیال کرنا ہوگا، باقی یہ آسان ہوتی ہے. اچھا، اب آیا ہے میری کتاب، یعنی کہ وہ کتاب. مذکر ہو یا مؤنث ہو. اب یہ کتابی. کیا ہے؟ کتابی. کتاب بازیر یا بھی. اب دیکھیں، یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے. اب یہ کتابو یہی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے.
اس کو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا سکتا. یہ جو میں ہے یہ اس میں بڑی اکڑ ہے, یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی. اس لیے کتابوں کے بعد یا نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ یا کی ڈیمانڈ ہے اس متکلم یا کی کہ اس سے پہلے کسرہ ہو. تو اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے, اور یہ جو اسم ہے یہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے. جہاں پورے کردار میں آپ کو کتابو نظر آئے گا, لیکن اس یا سے پہلے آپ کو کسرہ نظر آئے گی ہر اسم پہ. یہ اسما اس کو قبول کر لیتے ہیں یا کی ڈیمانڈ کو, لیکن فعل قبول نہیں کرتا. وہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس وقت بتاؤں گی کہ پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ کتابی ہوگا, کتابو ہی نہیں ہو سکتا, یہ کتابی ہوگا. اور آخری ہے ہماری, یعنی کہ ہم سب کی کتاب, تو کیا آئے گا؟ کتابنا کتابنا کتابنا. بس اس گردان میں صرف اس بات کو متکلم میں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب بھی ہوگا اس یا سے پہلے, متکلم یا سے پہلے کسرہ آئے گی. باقی ساری گردان ویسے ہی ہوگی جیسے وہ لفظ ہوگا, وہ اسم ہوگا. فعل قبول نہیں کرتا اس کی اس ضد کو, اس کے درمیان میں پھر کچھ اور لگانا پڑتا ہے. اچھا, اب یہ ہم نے ضمائر کے ساتھ کر لیا. اچھا, اب ضمیر میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو ہما, ہم اور ہنہ ہے, یہ ہما, ہم اور ہنہ بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے علیہم, علیہما, بہم, بہنہ, یہ قرآن میں آپ کو نظر آئیں گے. اس کا صرف اور صرف تبدیلی اس لیے آتی ہے کہ اگر یہ ہما, ہم اور ہنہ ان سے پہلے کسرہ آ جائے یا پھر ساکن یا آ جائے, تو پھر اس کو کسرہ کے ساتھ لکھیں گے. ہم کی بجائے ہم ہو جائے گا, ہنہ کی بجائے ہنہ ہو جائے گا, اور ہما کی بجائے ہم ہو جائے گا. جیسے یہاں لکھ دیتی ہوں بہم, بہم, ٹھیک ہے. اور علیہم, یہ قرآن میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا علیہم, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سکون والا یا آ گیا تھا تو یہ ہم ہو گیا ہے. بس یہ خاص بات ہے اس کی. باقی یا کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یا متکلم جو ہے اس سے پہلے یا تو کسرہ آئے گی یا سکون آئے گا. بس اس سے پہلے فتح اور ضمہ نہیں آ سکتی اسم پر. اسم اس کی اس بات کو قبول کر لیتا ہے یا کو. بس یہ تھوڑے سے وہ ہیں, اس کو بس ختم کرنا چاہیے. اوکے, میں پریکٹس کے لیے آپ کو کچھ بھیجوں گی تو آپ ضرور اس کی پریکٹس کیجئے گا. بس 2-3 بول دیتی ہوں. جیسے اس کا رسول, پہلے ہم نے اللہ کا رسول کہا ہے, اب ہم اس کا رسول کہہ دیں گے تو رسول ہو جائے گا. اللہ کے بندے کی بجائے اس کا بندہ کہہ دیں گے تو عبدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ساری ضمائر لگا کے آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا ضرور انشاءاللہ, اور انشاءاللہ پکا ہو جائے گا آپ کا. جزاک اللہ خیر. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اب ہم انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں. ٹائم آج گرامر کا زیادہ لگ گیا. یہ ٹاپک تھوڑا سا ایسے تھا, اگر کوئی ایک چیز بھی رہ جاتی تو پھر وہ کافی سارا رہ جانا تھا. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بھابھی آ رہی. آج میری پلیس ٹھیک نہیں ہے.
السلام علیکم صبا، آپ کا کیمرہ آن، آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن سنتہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اچھا، آج ہمارا رکوع ہے الحمدللہ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع. اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی دے اور ہم اس کتاب کو بار بار پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے اللہ تعالی ہمیں. اچھا، بنی اسرائیل کا بیان ہی چل رہا تھا، تو ہم نے پڑھا کہ یہ جو یہودی تھے بڑی سازشی قوم اور بہت ہی خراب، اللہ معاف کرے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی لوگ نہیں جائیں گے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ جانتے ہو یا یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم جنتی ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیوں تانگ ہو رہے ہو. لیکن وہ حریص ہیں دنیا کے، اور ہر یہودی یہ چاہتا ہے، ہر مشرک یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہزاروں سال ہو، لیکن اس کی 1000 سال کی زندگی بھی چاہے وہ 1000 سال زندہ رہے بھی صحیح، آخر اس کو موت آنی ہے، اور اس کی یہ لمبی زندگی اس کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے کرتوت دیکھ رہا ہے. اب یہ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من کان عدو لجبریل، قل کہہ دیجئے، من کون ہے، کانا تھا یا کہتا ہے، عدو دشمن ہے، لجبریل جبرائیل کا. آپ کہہ دیجئے کہ کوئی جو بھی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، نزلہ یعنی کہ نازل کرتے ہیں وہ، یا جبرائیل ہو کی ضمیر جبرائیل علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، علی قلبی کا آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدق لما تصدیق کرتی ہے جو اس چیز کی، بینا یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ پچھلی کتابیں، وہدی و بشری للمؤمنین اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. من کانا جو کوئی ہے، عدو دشمن، للہ اللہ کے لیے، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے لیے، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کے لیے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسے کچھ بھی نقصان نہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. اب اس آیت کے بارے میں مفسرین کا یہ اجماع ہے کہ یہ آیت نازل تو یہود کے جواب میں ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن ہے اور میکائیل ان کے دوست ہیں، تو لیکن اس کے تعین میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک مناظرہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان، آپ کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، یعنی کہ وہ جج کرنے آئے تھے، جس کا خلاصہ یہاں تھوڑا سا تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تو ادھر سے ہی میں بتا دیتی ہوں. اب کچھ یہود آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کچھ سوالات کرنا چاہے، جن کے جوابات آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے ایسے سوال پوچھنے تھے جو نبی یا رسول کے علاوہ نہیں کوئی دے سکتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یعنی کہ جوابات میں دیتا ہوں، لیکن یہ عہد کرو کہ اگر میں تمہارے سوالوں کے جوابات صحیح دیے تو تم لوگ اسلام قبول کر لو گے۔ انہوں نے کہا ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالات کے ایگزیکٹ صحیح بالکل جوابات دیے، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہود ہر سوال پر یہ کہتے گئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ پوچھا کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جبرائیل علیہ السلام ان سب کے دوست تھے۔ یہ سن کر یہود نے کہا کہ پھر ہم اور آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کرتے اور تصدیق کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری جبرائیل کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا۔ بہرحال جس طرح بھی ہوا تھا، یہودیوں نے یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جب بھی ان پہ کوئی عذاب آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام ہی اس کا حکم لاتے تھے، اور دوسری یہ کہ اب انہیں یہ فکر ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے یا جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی، جبکہ آنی یہ بنی اسرائیل میں تھی۔ اب یہ دو وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہہ رہے تھے۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ جبرائیل علیہ السلام کے دوست ہیں، تو وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اپنے کبر و عناد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے نہیں لائے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ پر قرآن اتار رہے ہیں۔ اب قرآن کیا ہے؟ وہ حالانکہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات میں بھی اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے، اور یہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے۔ یقیناً ہدایت مومنوں کے لیے اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی جس میں کوئی حکم دیا جاتا تھا یا کوئی اوامر و نہیں جو بھی، تو مومنین اس پر خوشی سے عمل کرتے تھے، یقیناً وہ اس سے ہدایت پاتے تھے، اور بشارت اس لیے تھی کہ آخرت کی خوشخبریاں تھیں ان کے لیے، تو ان کے لیے ہدایت اور بشارت دونوں چیزیں تھیں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عداوت ہے، تو اللہ کے تمام رسولوں اور تمام فرشتوں سے اس بندے کی عداوت ہے، کیونکہ جبرائیل سے ان کی عداوت اس حق کی وجہ سے تھی جو وہ انبیاء کے پاس لاتے تھے، نہ کہ جبرائیل علیہ السلام کی ذات سے انہیں کوئی دشمنی تھی۔ تو اس لیے جو بھی دشمن ہوگا اللہ کا، وہ اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے۔ جو کسی بھی فرشتے کا، کسی بھی رسول کا دشمن ہوگا یا انکار کرے گا، تو اٹ مینس کہ اس نے اللہ کا اور فرشتوں اور رسولوں کا انکار کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی دوست سے عداوت کرے گا اسے میں جنگ کی خبر دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس کا دشمن اللہ ہو جائے گا یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جبرائیل علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف اس آیت میں اپنے غصے کا، اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، نہ کہ یہ کہ صرف تنبیہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اس کا غضب ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں اور رسولوں اور اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے جو کسی بھی ایک نبی، رسول یا اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ اور یقیناً یا تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، آیات بینات کھلی نشانیاں، کھلی آیتیں، واضح آیتیں، وما یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا، وما اور نہیں یکفر انکار کرتا، بہا ان کا، یعنی کہ ان آیات کا۔ یہ ہا کی ضمیر دیکھیں، آیت جو ہے لفظ یہ مؤنث ہے تو ہا کی ضمیر آئی ہے۔ جو
کسی بھی آیت کا انکار کرتا ہے الا الفاظ انکار کرے گا، نہیں کوئی انکار کرتا مگر فاسقوں کے، الا الفاسقون سوائے فاسقوں کے، اور ہم نے تم پر کھلی آیات اتاری ہیں اور ان کا انکار فاسق لوگ ہی کریں گے یا کرتے ہیں، دونوں مطلب آ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں آیات بینات سے مراد قرآن کی واضح اور روشن آیات ہیں، وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ساری باتیں، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں اور تورات کی باتیں، دیگر کتابوں کی باتیں سب قرآن میں جو بیان کی ہیں، اور جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی عام یہودی نہیں جانتے تھے۔ اور یہودیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو قدیم تھے یا جدید تھے، جتنے بھی ان کے ربی تھے، علماء یہ ربی بولتے ہیں، ان سب کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ان میں تحریف کرتے تھے، اور تحریف ہوتے ہوتے تورات بیچاری کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گئی، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی بن گئی۔ اب یہ جو واضح آیات تھیں، ان کے سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آتے، سابقون اولون بنتے، لیکن انہوں نے نہیں ایمان لائے، اس نعمت سے محروم رہے، حالانکہ انہوں نے ٹیسٹ بھی لے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ جو باتیں ہمیں یہ اطلاعیں بتا رہے ہیں یہ کسی سے سیکھ کے نہیں بتا سکتے سوائے اللہ کا نبی ہونے کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسالت کا انکار انہوں نے محض کبر و عناد کی وجہ سے کیا تھا۔ اس آیت میں جو فاسق کا لفظ آیا ہے، فاسقون، یہ یہودیوں کے لیے آیا ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے سوائے فاسق لوگ، یعنی کہ یہودیوں نے انکار کیا تو وہ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 100، آوا کلما، کیا ایسا نہیں ہے، احدو احدن، کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نابذہ، پھینک دیا اس کو، یعنی کہ اس عہد کو، فریقن، ایک فریق نے، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے یا نہیں یقین رکھتے۔ کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے اسے پسے پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور یہ یہاں تعجب کے طور پہ ان کی ایک اور خراب عادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی عہد اللہ کے ساتھ کرتے تھے تو اس کو توڑ ڈالتے تھے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آیا، کوئی آزمائش آئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو وہ اس کو دور کر دے، پھر ہم ایسے نہیں کریں گے، لیکن چند دن سے زیادہ وہ اس عہد پر قائم نہیں رہتے تھے، پھر وہی کرتے تھے جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ان کی عادت کا خبیث کا بتایا جا رہا ہے، دوسرا اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تسلی دی جا رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ان کے بڑوں کی پرانی عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کا، اس کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ ولما، اور جب کبھی جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس ہے، جو یعنی کہ جو کتاب ان کے پاس ہے، نابذا فریق، پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو تصدیق کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی۔ اوکے، آگے رہتا تھا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، چھوڑ دی اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی کہ اس طرح اس کو پیچھے پھینکا، یعنی کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اہمیت نہیں دی، اس کتاب کی اہمیت نہیں تھی اس کی نظر میں، یا اس کتاب کی عزت نہیں تھی اس کی نظر میں، یعنی کہ اس پر انہوں نے عمل ہی نہیں کرنا تھا،
تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ایک ان کی اور بری عادت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نے تورات کی تصدیق کی تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کو جھٹلایا اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، یعنی کہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وَاتَّبَعُوا اور چل پڑے یا پیروی کی ما تتلو الشیاطین جو تلاوت کرتے تھے یا پڑھتے تھے یا سکھاتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین اور لیکن شیاطین کرتے تھے کفر کفر، یعلمون الناس یعلمون سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو، وما انزل اور جو نازل کیا ببابل علی ملکین فرشتوں پر، ببابل بابل کے شہر میں، یہ پرانے عراق کا نام ہے، نمرود یہاں کا حاکم تھا، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد اور نہیں وہ سکھاتے تھے یعنی کہ دونوں کسی بھی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے، وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ بے شک یہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، فلا تکفر پس کفر نہ کرو۔ یہ فرشتے جب سکھاتے تھے جادو تو یہ بات کہتے تھے، اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، اور دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو تفرقہ ڈال دیتی، بہی اس سے، بین المرء و زوجہ ان کے یعنی کہ مرد اور عورت کے درمیان یا شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے، وہ ایسا جادو سیکھتے تھے ان سے۔ وما اور نہیں ہم وہ بطوارینا ضرر پہنچا سکتے، بھی اس سے یعنی کہ اس جادو سے، من احدین کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم وہ چیز جو انہیں نقصان دے رہی تھی، ولا ینفعہم اور ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، یعنی کہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے۔ اب یہاں جب یہود گمراہ ہو گئے یعنی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈالا، چھوڑ دیا، اس پر عمل ہی نہ کیا، تو یقیناً جب انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا تو وہ شیطانوں کے راستے پہ چال پڑے گا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء کے کئی اقوال ہیں، جن میں سے دو کا ذکر ادھر تفسیر میں ہے، اور یہی بات انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے سے مدفون کچھ لکھی ہوئی چیزوں کو نکالا، اور ہر دو سطروں کے درمیان جادو اور کفر کی باتیں خود سے لکھ دی، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کی وجہ سے بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ اور جو جاہل تھے یہودیوں کی اکثریت، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے علماء کے پیچھے چلتی ہے، انہوں نے الزام لگا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ساحر کا اور کفر کا، یقیناً جو ساحر ہوگا وہ کافر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کی تکذیب کی اور بتایا کہ سلیمان علیہ السلام ساحر نہیں تھے، اور انہوں نے کفر کا ارتکاب بھی نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے یہ جو کفر کی راہ اختیار کی ہے اور لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔
اب اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ یہودیوں نے شیاطین سے جو سیکھا تھا، جسے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا، وہ سحر بھی سیکھا جو بابل میں 2 فرشتوں کو لوگوں کی آزمائش کے لیے اور اتمام حجت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دونوں فرشتے جو تھے کسی کو جادو سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، جادو کفر ہے، اسے نہ سیکھو۔ اب اس طرح یہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے جو علوم تھے ان کو چھوڑ کر اور دونوں راستوں سے جادو سیکھنا ہی شروع کر دیا، ایک شیاطین سے اور ایک وہ جو بابل میں 2 فرشتے تھے ان سے۔ اب یہاں شیاطین کس کو کہا گیا ہے؟ اس سے مراد انسان ہی ہیں جو یعنی کہ بیان کرتے تھے۔ اب اس پہ آیت آئی ہے کہ وہ جو لوگوں سے بیان کرتے تھے یا باتیں کہتے تھے، وہ کیا ہوتی تھی؟ خرافات، قصے، جھوٹی باتیں۔ جس طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو وہ نظر بن حارث پتہ نہیں کس شہر سے جا کے کوئی گانے بجانے والے لے آیا، کوئی قصے کہانیاں لے آیا، اور وہ اپنی مجلسیں لگا لیتے تھے شیطانی، اور تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ تو اس طرح ان شیاطین نے بھی یہی کام کیا کہ اپنی مرضی سے خرافات، قصے کہانیاں لوگوں کو سنائی اور جادو بھی سکھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کبھی بتوں کی پرستش کی تھی اور نہ ہی کوئی کفر کیا تھا۔ اور یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین کافر ہیں یا وہ کفر کرنے والے ہیں۔ تو اس میں کفر سے مراد اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، یا غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے، یا جادو کو سکھانا اور سیکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں کفر میں آتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بات بھی ہے کہ جو ہاروت ماروت تھے وہ 2 آدمی تھے، لوگ جن کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے اور ڈراموں کی وجہ سے، اور فرشتہ کہتے تھے ان کو، حالانکہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ظاہر کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے ہیں، ان سے جادو نہ سیکھو، اور لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ اور سیکھتے کیا تھے کہ بیوی اور خاوند کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے جادو سیکھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی کتنے تماشے ہو رہے ہیں، چاہے پاکستان میں دیکھ لیں، یہ پیر فقیر اور جانا ان کے پاس اور جادو ٹونے، اور گھروں میں عام طور پہ اس طرح کی حرکتیں، تو یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہے اس آیت میں کہ وہ جادو جو ہے وہ بیوی اور خاوند کے درمیان تفرقہ کرتے تھے، اور یہ جادو جو ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور وہ چیز سیکھتے تھے جس سے ان کو نقصان ہی ہو رہا تھا، فائدہ اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ اس آیت کی دلیل میں یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں، وہ جادو ہو، وہ دوائی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کر سکتی۔ اور میاں بیوی کا جو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کتنا عظیم رشتہ ہے جس سے خاندانوں کی بنیاد بنتی ہے، جب آپ اس بنیاد کو ہی خراب کر دیں گے، ان کے تعلقات خراب کریں گے، تو پھر آگے معاشرہ یقیناً بگاڑ کا شکار ہوگا۔ اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہے جان بوجھ کر جادو سیکھتے تھے، اختیار کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا جادو کے نقصانات کا، انہیں جادو کے نقصانات کا اچھی طرح سے پتہ تھا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً یا تحقیق، عالموا، وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ، کہ جو بھی یہ اختیار کرے گا یا خریدے گا اس کو یعنی کہ جادو کو، ما لہ، اس کے لیے فی الآخرہ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کہ جو بھی جادو کو اختیار کرے گا، اس کو خریدے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور بہت بری شے ہے، ما شروا، جو انہوں نے خریدی یا بیچی، بہی انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے، اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔
لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے یا جانتے. ولو انہم، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبتاً بدلہ دیتا اللہ ان کو ضرور. لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور یہ کام ہوتا. من عند اللہ اللہ کے ہاں، خیر بہتر اچھا. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے یا جانتے. اب یہ سب کو پتہ ہے، ان سب کو پتہ تھا کہ جادو کو اختیار کرنا گناہ کا کام ہے، نقصان کا کام ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدوں سے. یقیناً اگر ایک انسان کو تھوڑا سا اس سے کوئی فائدہ پہنچتا بھی ہے تو نقصان زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے. اور یہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جادو سیکھنے والے کے کفر پر، یعنی کہ وہ کفر ہے. اور اس کی تائید میں کچھ احادیث بھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کے کہے کی تصدیق کی، یعنی کہ اس کو حق سمجھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین اسلام کا انکار کیا. اب آپ خود بتائیں، یقیناً جو دین اسلام کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا. اور جادوگر کی تکفیر پر یہ آیت بھی آتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، یعنی کہ کاش کہ وہ ایمان لاتے اور ڈرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انہوں نے جادوگری کی ہے تو اٹ مینس کہ ایمان کی نفی ہو گئی ہے، وہ ایمان والے نہیں رہے. امام احمد بن حنبل اور دیگر سلف الصالحین کی یہی رائے ہے. بعض کا یہ خیال ہے کہ جادوگر کافر نہیں ہے لیکن بطور سزا کے اس کی گردن ماری جائے گی، یعنی کہ واجب القتل ہے. امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے بحوالہ بن عبدہ رضی اللہ کے سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھ کر بھیجا کہ ہر ساحر اور ساحرہ کو قتل کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا. یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ایک لونڈی نے جادو کیا تھا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ وہ قتل کر دی گئی. جندم رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ عالم بالصواب. تفسیر میں جو تھا میں نے وہی بتایا ہے کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں کفر کے زمرے میں آتے ہیں. یقیناً جب آپ کو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو آپ ایسی حرکت کریں گے نا. جس کو اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگے گا نا، اور جو بھی اس کی حاجت روائی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرے گا. جب انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے کرے گا تو اٹ مینس کہ اس نے یقیناً کفر کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وما علینا الا البلاغ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، میرے مولا، میرے مالک، میرے داتا، مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غلطی ہو، جو کوتاہی ہو، وہ میری جہالت، میری کم علمی کی وجہ سے ہے. یا اللہ جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا، جو ہم یہاں بیٹھے، وہ سب تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک عیشة نقیة ومیتة سویة ومردا غیر مخزٍ ولا فاض. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش فرما میرے مولا. اپنے کام کے لیے چن لے یا اللہ، ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا.
یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو اپنے کام کے لیے چن لے یا اللہ، چنے ہوئے بندوں میں شامل کر یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، رحم فرما ہم پر میرے مولا، عالم اسلام کی خیر ہو، میرے وطن کی خیر ہو یا اللہ، میرے وطن کی خیر ہو، ہم مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو میرے مولا، ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما میرے مولا، جتنی زندگی ہے تیری سعادت میں گزرے، تیری عبادت میں گزرے یا اللہ، سعادت کی زندگی دینا، سعادت کی موت دینا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔